حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں سے 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، سلسلہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم رکھنے والا ہے، سمجھ والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، عذاب دینے میں بہت سخت ہے اور بڑی مقدرت والا ہے، وسعت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی، خالق مالک عبادت کے لائق بندگی کے قابل۔ الیہ المصیر، تو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، پہنچنا اسی کے سامنے ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں وہی لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو شہروں کے اندر ان کی چلت پھرت بھاگ دوڑ آپ کو دھوکہ نہ دے، یعنی کافروں کا انجام بہت برا ہے۔ آج جو جس عیاشی میں یہ ہیں اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ کو یہ عزیز ہیں اور پیارے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے بھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بہت سے اور گروہوں نے بھی اسی طرح انکار کیا جیسے یہ انکار کر رہے ہیں۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کا ارادہ کیا لیاخذوہ، تاکہ وہ اسے پکڑیں، یعنی پکڑ کے قتل کر دیں یا اسے اذیت دیں۔ یعنی ایک کام تو یہ کیا نا، اب آپ اسے آج کے دور میں کیا کہیں گے جی، کہ فستائی ہتھ کنڈے استعمال کیے، زبردستی کی رسولوں کے مقابلے میں، اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وجادلوا، اور انہوں نے بحث کی بالباطل، جھوٹے طریقے سے، لیدخذوا بہ الحق، تاکہ اس جھوٹ کے نیچے حق کو دبا دیں، گڑمڑ کر دیں اور لوگوں کو سمجھنا ہے، کنفیوز کر دیں۔ یہ ہے سوفسطائیت، وہ فستائیت ہے، یہ سوفسطائیت ہے کہ آپ اپنے عقلی دلائل سے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہوں ایک ایسا سما باندھ دیں کہ جس کے اندر حق کو آپ دبانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ سوفسطائیت ہے۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے پھر انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری پکڑ، میری سزا پھر کیسی رہی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، یوں تیرے رب کی بات پوری اتری ان لوگوں پر جو کافر ہیں کہ وہ آگ والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو اللہ نے انہیں ڈھیل دی تھی، اس ڈھیل کے نتیجے میں انہوں نے رسولوں کے مقابلے میں یہ جو گستاخیاں کی، تو ان گستاخیوں کا نتیجہ پھر دوزخ کی صورت میں نکلا۔ اگر اللہ انہیں ڈھیل ہی نہ دیتا تو وہ یہ جرم ہی نہ کرتے، تو جرم نہ کرتے تو دوزخی نہ بنتے۔ تو آپ کو ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بڑی دنیا میں چکا چون طاقت یہ سب کچھ دیا ہے، یہ ظاہر ہے اس کا باطن یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے تو یہ پکڑے جا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے تو یہ کل دوزخ میں جائیں گے۔ اب یہاں سے یہ تو کافروں کا بیان ہو گیا۔ جو اہل ایمان ہیں، جو اس وقت غریب ہیں، مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جنہوں نے عرش اٹھائے ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس کا پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان تو وہ سامنے دیکھ رہے ہیں تو ایمان کیسے نہیں رکھیں گے؟ تو یعنی اسی پر ان کا بھروسہ ہے، اسی پر ان کا توکل ہے، اسی پر ان کی امید ہے، اسے کارساز مانتے ہیں۔ اب یہاں سے ایمان والوں کی شان شروع ہو رہی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے استغفار کر رہے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ فرشتوں کا جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا ہے نا، کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا ہے، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب، تیری رحمت نے ہر شے کو گھیر رکھا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، ہر شے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وعلما، اور علم کے اعتبار سے بھی تو ہر شے تک پہنچا ہوا ہے، یعنی ہر شے کو جانتا ہے کہاں ہے کیا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو جو لوگ توبہ تائب ہو گئے ان کو بخش دے، انہیں معاف کر دے، فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی شروع کر دی ہے، وہ جو ہم نے پیچھے فد اللہ مخلصین لہ الدین جو ایسے ہو گئے ان کو معاف فرما۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب ان کو داخل فرما ان رہنے والے باغات میں، التی وعدتہم جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپوں، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے بھی جو ان کے رستے پر چلیں ان کو بھی معاف فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کے وبال سے انہیں بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ، جو اس دن اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، تو نے اس پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ دیکھا آپ نے، بظاہر دنیا میں کیا ہے کہ جن کے پاس مال و اسباب ہے اسے دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو میں نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے دیا ہے اور دوزخ کا پھندا کسنے کے لیے دیا ہے، اور جو آج جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں، تو مقام و مرتبہ بلند کس کا ہوا؟ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اور پکارے جائیں، یعنی وہ آخرت کے دن پکارے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دنیا میں تو بہت گلچھرے اڑائے، وہاں انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے تو اس وقت اللہ تمہاری اس حرکت سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جتنے آج تم اپنی جان سے بیزار ہو۔ اب ظاہر ہے ہم نے دوزخ ہے، خواہش یہ ہو کہ زندہ ہی نہ ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، ہمیں تو حساب کتاب ملتا ہی نہ، دوبارہ اٹھتے ہی نہ، اٹھے تھے زمین میں برابر ہو گئے ہوتے، تو آج اپنے آپ سے تنگ ہو، تم جتنا اپنے آپ سے تنگ ہو اس سے زیادہ اللہ تنگ ہوتا تھا تم سے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے دوزخی، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا، یہ 2 دفعہ مارنا کون سا ہوا؟ موت 2 دفعہ دی، ابھی ہم زندہ ہیں، اس کے بعد مریں گے، پھر زندہ ہوں گے، تو یہ تو ایک موت ہوئی نا، تو 2 موتیں کون سی ہیں؟ یہ ایک زندگی پہلے بھی بیت آئے ہیں، ادھر آنے سے پہلے ایک موت گزار آئے، یہ دوسری زندگی ہے۔ وہ زندگی وہ تھی جس سے اللہ نے ہم سے عہد لیا، لست بربکم، قالوا بلا، پھر اس کے بعد موت ہے، 2 دفعہ مارا، ایک موت وہ، ایک موت اس دنیا کے آخر میں جو موت آنی ہے، 2 دفعہ مارا، وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ، 2 دفعہ تو نے زندہ کیا، ایک دفعہ یہ دنیا میں، ایک دفعہ آخرت میں۔ جو پہلی دفعہ تھا وہ تخلیق تھی، بنایا تھا، جو دوسری دفعہ زندہ کرنا ہوا۔ یہ وہ روح والا مسئلہ جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، وہ جو نکال لیتے ہیں اس سے جو سوتے وقت، باقی جسم تو یہ یہیں پہ تخلیق ہوئی ہے جسم کی، اور اس کے بعد منہا خلقناکم، یہ خلق ہے، یہ یا نہیں ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر زندہ کر کے نکالیں گے۔ فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے تیرے جو بھی ہم نے گناہ کیے ان کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو یہ زندگی میں اتنے نشیب و فراز آئے، کبھی مرنا کبھی جینا، تو یہ جو اب زندگی ہے ہماری دوزخ کی، یہ اب دائمی ہے یا یہاں سے بھی کوئی نکلنے کی گنجائش ہے؟ اب ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ فرمائیں گے یہ اس لیے ہوا کہ جب اکیلے اللہ کے لیے بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں پھر خوش رہتے تھے، لیکن اکیلے اللہ کی طرف اگر بلایا جائے تو تم نے کفر کیا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے بلایا جائے تو تم مانتے تھے، یہ تو تم مانتے تھے آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، لیکن ساتھ اپنے شریکوں کو بھی جوڑ کر اگر ہو تو خوش رہتے تھے۔ کہا جائے اکیلے اللہ کو مانو تو پھر ذرا تمہیں وہ اللہ پسند نہیں تھا، جیسے آج یہ کہا جائے کہ اللہ حاکم ہے تو یہ بات پسند نہیں ہے، آج کا یہ شرک ہے۔ آج کہا جائے اللہ بادشاہ ہے، یہ بات پسند نہیں ہے۔ باقی اللہ کی نمازیں پڑھو، یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مسجد ہم بنا کے دے دیں گے، چندہ چاہیے کتنا چاہیے ہم سے لے لو۔ تو اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا حاکم ہونا، بادشاہ ہونا، یہ آج گوارا نہیں ہے۔ اس میں پھر یہ کہ عوام کو بھی شریک کرو، لوگوں کو بھی شریک کرو، اور جو جن کے سٹیکس ہیں، جن کے مفادات ہیں، تو پھر ان کو شریک کرنا پڑتا ہے۔ تو تو فالحکم للہ العلی الکبیر، آج حکومت اس اللہ کی ہے جو برتر ہے اور بڑا ہے، تب دنیا میں نہیں مانی تھی نہیں حکومت، تو آج اس کی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور بلندی سے تمہارے لیے اس نے رزق اتارا،
اتارتا ہے، وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت وہی پکڑتا ہے کہ جو انابت کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف۔ اب دیکھیے وہ بات آ گئی جو پیچھے تھی، صورت میں بار بار آئی تھی، یہاں مڑ کے آ گئی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لیکن یہاں پہ فَاعْبُدُوا نہیں آیا، فَادْعُوا آیا ہے۔ کیا فرق ہوا؟ دعا کرو، پکارو، مانگو اللہ سے۔ دوسرا جملہ وہی ہے، مخلصین لہ الدین، وہی جو ادھر تھا وہ یہاں بھی آ گیا۔ تو اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ سے خلوص والا رشتہ رکھا ہوا ہے، اور اگر اللہ سے مانگنے میں شرم آ رہی ہے تو اس کا مطلب خلوص والے رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی رکھنا ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے، اور وہ کس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چور ہو، تم گلٹی ہو، اس لیے تمہاری ضرورت نہیں ہو رہی کہ اللہ سے مانگو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہی ہو، یعنی یہ چیز بھی کافر پسند نہیں کریں گے کہ تم صرف اللہ ہی سے مانگو۔ رفیع الدرجات، اللہ وہ ہے جو اونچے درجوں والا ہے، ذو العرش، مالک ہے عرش کا، حکومت اس کی ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اپنی روح ڈالتا ہے جو اس کے امر میں سے ہے جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ جس پر اس نے روح ڈالی ہے وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اب یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وحی بھیجنا، تو وحی بھی روح ہے۔ ایک روح وہ اندر ہے جو 2 موتیں 2 زندگیاں بتا کے وہاں پہ پہنچے گی، اور دوسری روح یہ ہے یوم ہم بارزون، یعنی کون سی ملاقات کا دن؟ جس دن لوگ نکل کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکل کر سامنے پیش ہو جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی بھی اللہ سے مخفی نہیں رہے گا، یا ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں رہے گی، ان میں سے کوئی بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگا، کچھ بھی۔ اب وہ سوال آیا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو یہ تو خاص طور پر سمجھ لیجیے نا کہ آج کے دور کے انسانوں سے پوچھا جائے گا جو کہتے ہیں عوام کی بادشاہی ہے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہی ہے جو اکلوتا ہے اور چھایا ہوا ہے، یعنی سب اس نے بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کا اختیار نہ ہو۔ اب بادشاہ ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے ترکی میں، مغل جو ہے نا انڈیا میں نہیں مانتے اس کی، تو کیا کرے گا بادشاہ؟ بھاگی ہو گئے ہیں مغل، اور اپنی چلا رہے ہیں۔ دین اکبری جو ہے نا وہ شروع کر دیا اس نے، بات جو خلیفہ صاحب ہیں وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں۔ تو ابھی تو خیر برطانیہ نے نہیں قبضہ کیا نا، اس کے پہلے کی بات ہے، لیکن اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے، وہ چھایا ہوا ہے، اس کے حکم کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا۔ اب یہ دیکھیے یہی وہ بات تھی کہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ اللہ جو الواحد القہار ہے۔ یہاں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اب الہ کا معنی آپ کیا کریں گے؟ الواحد القہار کے ساتھ اسے جوڑیں تو وہ وہی ملک بنے گا۔ یہ بات تھی جو اس نے کہی تھی فرعون نے، ما علمت لکم من الہ غیری، وہ بادشاہ تھا نا، اس نے کہا میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی الہ کو تو جانتا ہی نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی دوسرا الہ تمہارے مقابلے میں۔ آگے جا کے اسی سلسلے میں ہم پڑھ لیں گے، وہ کہے گا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو الہ اور بادشاہ ایک ہو گئے۔ تو الہ کا ایک معنی بادشاہ ہونا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، وہ بھی ہے، سارا ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہے، جس سے امید ہو، جس سے محبت ہو، وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کا ایک معنی بادشاہ ہونا بھی ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، تو آج ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب بہت تیز لیتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، اور انہیں نزدیک آ جانے والے دن سے خبردار کیجئے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ، جب دل آ کے گلے کے قریب دھڑکیں گے، یعنی بہت زور سے دھڑکیں گے گھبراہٹ سے۔ کاظمین، وہ دبا رہے ہوں گے ان کو، یعنی وہ اچھل کے باہر آنے کو ہوں گے، وہ دبا رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، ظالموں کے لیے نہ کوئی ایسا گرم جوش دوست ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، یطاع، جس کی بات مانی جاتی ہو، جس کی چلتی ہو، کوئی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خود جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اسے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر پنہا ہے، پوشیدہ ہے، خفیہ ہے، اس کو بھی جانتا ہے، نیتوں سے بھی واقف اور آنکھ کی خیانت سے بھی واقف۔
واللہ یقضی بالحق، وہ یعنی جس نے کالے چشمے پہن کے بھی جو کچھ دیکھا دائم ہے، اللہ تو جانتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ اندر سے جو ہے نا وہ کدھر آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کو تو پتہ ہے یہ کدھر دیکھ رہا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اب یہ دیکھیے یدعون آیا، عبادت نہیں ہے، ید جن کو سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی شے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، پھرتے چلتے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ان سے پہلے انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا، جو ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، ان سے وہ زیادہ طاقتور تھے، وآثارا فی الارض، زمین میں وہ زیادہ نشانیاں چھوڑ گئے، اپنے آثار چھوڑ گئے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو جب انہوں نے گناہ کیے تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، وہ برباد اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آئے۔ فأخذہم اللہ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ فأخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، وہ زبردست ہے، زور آور ہے، اور سزا دینے کا بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، ایک کھلی سند عطا کر کے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، سخت جھوٹا ہے۔ یہ تفصیلات ہم پڑھ آئے ہیں پچھلی صورتوں میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب حضرت موسیٰ ان لوگوں کے پاس آئے ہماری طرف سے حق لے کر، قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کے بیٹے قتل کرو اور ان کی بچیاں زندہ رکھو۔ اب ایمان کے لیے یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب یہاں سے یو ٹرن لے لیا تو اس کا مطلب اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ برداشت کرو۔ وما قید، اور یہ اس کی چال تھی، یہ ان کی طاقت توڑنے کی ان کی کوشش تھی۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال غلطی میں ہوتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، نشانے پہ نہیں لگتی، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، ایک موقع آیا کہ جس موقع پر فرعون نے اپنے جو بھی ساتھی ہیں، درباری ہیں، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اجازت دینے کا مطلب اب یہ سمجھ لیجئے کہ جب معاملہ بہت نازک ہو تو اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے، ایک پیج پہ آئے بغیر فیصلے فرعون بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ لوگ تھے پیچھے جن سے اس نے پوچھنا تھا اور ان کی اجازت کے بعد ہی اس نے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ جیسے یہ ایک ڈھکوسلہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب عوامی حاکمیت ہے، اسی طرح یہ بھی ڈھکوسلہ ہے کہ بادشاہت کا مطلب ایک شخص کی ذاتی بادشاہت ہے، اس کے پیچھے بھی پورا خاندان ہوتا ہے، خاندان کی ایک عائلہ ہوتی ہے، یعنی وہ اہل ہی سے نا، اہل و عیال ہوتے ہیں پیچھے، خاندان کا ادارہ فیصلہ کرتا ہے اور بادشاہ سلامت کو اس فیصلے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نہیں تو بادشاہ سلامت کو ایک دن دودھ پلایا جاتا ہے، صبح بادشاہ سلامت نہیں اٹھتے ہیں، بادشاہ سلامت بس وہ اس زمانے میں جہاز نہیں پھٹتا تھا لیکن دودھ تو پلایا جا سکتا تھا، ہاں چلے گئے بادشاہ صاحب۔ یہ جو چائنا کا نظام ہے جسے کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے جی، اس میں بھی ایک پریزیڈیم ہوتا ہے جی، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بادشاہی نظام کے اندر ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ایک خاندان کی حکومت ہے، یہ ایک نظریاتی پارٹی کی حکومت ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ پارٹی بنتی تھی نسل کی بنیاد پر، یہ پارٹی بنی نظریے کی بنیاد پر۔ رول دونوں ہے بادشاہت، بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ وہاں پہ نسل کی ایک حکومت ہے، یہاں ایک نظریے نظر رکھنے والے لوگوں کی حکومت ہے دونوں طرف ڈکٹیٹرشپ بدترین۔ اس کے مقابلے میں جمہوریت بہت بہتر نظام ہے، لیکن یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ طریقے سے چیزیں انہوں نے ساری اپنے کنٹرول میں کر لی۔ تو بہرحال فرعون نے پوچھا جناب میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اب بہت فساد پھیل گیا ہے تو اجازت دو میں اسے قتل کر دوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ بلا لے اپنے رب کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ یہ ہمارا دین، اب یہ فرعون جو بات کہہ رہا ہے یہ سمجھ لیجئے، یہ ہمارا دین تبدیل کر دے گا۔ دین یہ نظام کو کہہ رہا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ نظام تبدیل کر دے گا. وہ ہم پڑھ آئے ہیں یذھبا بطریقتکم المثلی، یہ جو تمہارا مثالی طریقہ ہے نا زندگی بسر کرنے کا، اس کو ختم کر دے گا. اس کی جگہ پہ دقیانوسی طریقہ لے آئے گا. جو ہم روشن خیال ہیں اور یہ تاریخ خیال ہیں اور یہ کوئی دقیانوسی طریقہ لے آئے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد پھیلا دے گا. یعنی ہمارا ایک آرڈر ہے جو نافذ ہے، تو جو لوگ بغاوت کر دیں گے تو یہ فساد ہو جائے گا، یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو آپریشن رد الفساد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، مار دیں. اب جب وہ لگتا یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایک کا ہونے لگا تھا، تو ایک بندہ وہاں کھڑا ہو گیا. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا، یہ آل فرعون میں سے ہے اور بڑا کوئی انفلوئنشل آدمی ہے. فرعون کے سامنے اس طرح جرأت سے بات کرنا آسان نہیں. لیکن اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گویا اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا تعلق، اپنی زندگی، ہر شے داؤ پہ لگا دی. اس ایکسٹریم پہ جا کے جب یہ اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے بعد اس نے اللہ سے مدد مانگی. دعا کرنے کا ایک تقاضا ہے. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا نا، خلوص ہوگا تو مانگو گے اللہ سے، نہیں تو کیسے مانگو گے؟ تو جب آپ اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہو اور اللہ سے مخلص ہو تو پھر مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ شخص ایمان تو کہیں پہلے لایا تھا، ایمان اپنا اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. یہ جب کروشل ٹائم آیا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ کھڑا ہو گیا. سنیں، اور یہ قرآن مجید میں کسی نبی کی بھی اتنی طویل بات جو ہے نا قرآن نے نقل نہیں کی ہے جتنے ایک عام آدمی کی نقل کی ہے. کیوں کہ اس نے وہ قربانی دی ہے. وہ جو خلوص ہے نا اللہ کا، وہ اس کے سامنے، اس کے لیے اس نے اپنا ہر شے داؤ پہ لگایا اور بڑا جرت کے ساتھ کھڑا ہو گیا فرعون کے مقابلے میں. تو جب اس نے کہا جی فساد پھیلائے گا، موسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. انہوں نے کہا وَقَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس متکبر شخص سے کہ جو یوم حساب پر یقین نہ رکھتا ہو. اصل میں وہ ہے جسے اللہ کا جو ہے نا خوف نہ ہو تو پھر ہر ظلم کرے گا. تو میں اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا ایک ایمان والے شخص نے، من آل فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا. یکتم ایمانہ، اس سے پہلے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا اور یہ کوئی مطلب اس کے بڑے لوگوں میں سے تھا، کی پرسن تھا. اتقتلون رجلا، اب اس پورا جو بھی مجمع ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے ان کے سامنے بات کی، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں لے کے آیا ہے. تمہارے سامنے جادوگر سارے جو ہے نا اس کے آگے ہار گئے اور اس نے تمہیں معجزات دکھائے. وہیں یکو کاذبن، اب یہ دیکھیے کیا انداز، اگر وہ جھوٹا ہے فعلیہ کذب، وہ اپنے اس جھوٹ کے رگڑے میں خود آ جائے گا. جھوٹ کو تو مہلت ملتی نہیں، جھوٹ تو ہے ہی ہلاکت والی چیز، تو وہ بچے گا نہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے اس کے جھوٹ کا وبال اس پر آئے گا. وہیں یکو صادقن، اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو جو وہ تمہیں بتا رہے ہیں نا عذاب، تو وہ آ کے رہے گا، اس سے پھر تم نہیں بچو گے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکلنے والا ہو اور جھوٹا ہو. اگر وہ جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے تو کذاب وہ نہیں بچے گا. مسرف، پھر تم زیادتی کر رہے ہو تو تم نہیں بچو گے. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے. دیکھیے بادشاہی آ گئی، آج تمہاری بادشاہی ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہو. ظاہرین فی الارض، زمین پر تم چھائے ہوئے ہو. یہ ظاہر کا مطلب یہاں پہ سمجھیے، ظاہرین فی الارض، غالب ہو زمین کے اوپر. فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کون ہمارا ساتھی بنے گا اور کون ہمارا مددگار بنے گا؟ قال فرعون، اب اس پہ فرعون جو ہے اس نے معذرت خانہ انداز اختیار کر لیا، جسے ہم نہیں کہتے بیک فٹ پہ چلا گیا، وہ جو اس کی پھوپھاں تھی وہ ذرا تھوڑا پیچھے ہٹا. قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں دیکھو لوگو، میں تمہیں وہی بات سمجھا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں دکھاتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں اپنی سمجھ کے مطابق وہ رستہ تمہیں بتا رہا ہوں جس میں ہمارا فائدہ ہے، جو سمجھداری کا رستہ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ کانٹا نکالو، پریمپٹیو ڈاکٹرائن، ٹھیک ہے نا، یہ اس سے جان چھوڑاؤ، نپ دا ایول ان دا بڈ، نہیں تو کل ہمارے ہاتھ سے یہ سارا معاملہ نکل جائے گا.
وقال الذی آمنا، فرعون کی اس بات کے کاؤنٹر میں اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اس نے کہا یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، مثل یوم الاحزاب، اسی طرح کے دن کا جو پہلی قوموں پر آیا ہے۔ کون سی قومیں؟ مثل داب قوم نوح، جو کچھ بیتی، جو حال ہوا قوم نوح کا، و عاد اور عاد کا، و سمود اور سمود کا، والذین من بعدہم، جو ان کے بعد گزرے قوم لوط اور قوم شعیب، مجھے تمہارے بارے میں بھی وہی ڈر ہے، مجھے وہی کچھ آتا نظر آ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، لوگ ہی غلط تھے اس لیے یہ ہوا، اور ابھی تم غلطی کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے چیخو پکار کے دن کا، ہاؤکار مچے گی جب اللہ کا عذاب آؤ گے تو چیخو گے، چلاؤ گے، اس دن کا ڈر ہے۔ یوم تولون مدبرین، آج تو تم کہتے ہو ہم طاقتور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ نہیں لگے گا، اس دن تم پیٹھ موڑ کے بھاگو گے، اللہ کا عذاب کے آگے ٹکو گے نہیں۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اور اس دن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی عاصم نہیں ہوگا۔ عاصم بچانے والا، آج کل یہ تو بہت ہی معنی خیز ہو گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے تھے روشن دلائل لے کے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن یہ کہ جو شے وہ تمہارے پاس لے کے آئے اس میں تم شک ہی کرتے رہے۔ اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قبطی ہیں، یوسف علیہ السلام جس دور میں آئے تھے وہ اکساس کنگز تھے، وہ جو چروائے بادشاہ، لہذا وہ جو ان کی آپس کی ٹسل تھی اس وجہ سے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قبطیوں کو ایک نفرت تھی۔ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب یوسف وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ اب آئندہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں مبعوث کرے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس شخص کو جو بے باک ہو اور شک میں پڑنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان میں مین میخ نکالتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو انہیں ان کے پاس پہنچی ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، اس سے اللہ کا غضب بڑھتا ہے، بیزار ہوتے ہیں اللہ اس سے۔ وعند الذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ کی جو نئے جو ہے نا وہ فلسفے نکالتے ہیں اور طرح طرح سے نئی باتیں نکالتے ہیں، اس سے بیزاری ہوتی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، لیکن اسی طرح اللہ مور کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہو، گھمنڈ کرنے والا، اور جبار، جبر کرنے والا۔ اور جبر کی میں نے آپ کو دو صورتیں بتائی ہیں، ایک یہ ہے کہ ڈنڈے سے جبر، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، مجادلہ بالباطل، اس کے ذریعے سے جبر۔ وقال فرعون یا حامان، اب دیکھیے فرعون اس کے مقابلے میں وہ جو جس طرح نہیں ہوتا پھس پھسی باتیں کرنا، وہ اس طرح کے مطلب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والے کام شروع کیے ہوئے ہیں اس نے۔ قال فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے کوئی بناؤ محل جس پر چڑھ کے میں آسمانوں پہ جاؤں، اسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں پہ پہنچوں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، تو وہاں جا کے موسیٰ کے الہ کی اطلاع حاصل کروں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، باقی مجھے یہاں بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کو اس کے عمل کی برائی مزین کر کے دکھا دی گئی۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جو چال تھی وہ جو تباہ ہونے ہی کے لیے تھی۔ اب یہ چال کیا چلی اس نے، یہ لوگوں کے لیے اس نے ایک بیانیہ بنایا کہ میں آسمان پہ جا کے دیکھ آتا ہوں۔ اچھا وہ اس زمانے کو اس زمانے پر قیاس نہ کیجئے، آج تو بچہ بہت سیانہ ہو گیا ہے، تو اس وقت لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا، وہ بادشاہ کو یا جو بڑا آدمی اس کو ساتھ سمجھتے تھے کہ ما فوق البشر کوئی چیز ہے، اور اس کو کسی کو سمجھتے تھے بھئی کوئی سورج کا ان پہ سایہ ہے، تو کسی کو سمجھتے تھے دیوتاؤں کا سایہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایک اسپرچولیٹی، روحانیت بادشاہوں کے ساتھ جڑی ہوئی لوگ محسوس کرتے تھے، تو اس نے کہا میں اوپر جا کے دیکھ آتے ہیں۔ وقال الذی آمن یا قوم، اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کھلا اعلان بغاوت کر دیا۔ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ اس سے پہلے تو ایک مشورہ ہے،
لیکن یہاں اب مشورہ نہیں ہے، اب کھلا ایک بغاوت ہے۔ وہ جیسے نہیں ہوتا جی اپنی پارٹی بنا لینا، پارٹی سے نکل کر پریس کانفرنس ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ ایمانداروں کی پارٹی بنا رہے ہیں، تو گویا اپنی پارٹی سے استعفیٰ ہے اور نئی پارٹی بنانے کا اعلان ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، یا میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو۔ اب اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بات اور ہو گئی ہے، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی رہنمائی دوں گا۔ فرعون نے کہا تھا کہ دیکھیں جو میں دیکھتا ہوں وہی تمہیں دکھاتا ہوں، اور میں نہیں کرتا مگر تمہیں سیدھے راہ کی، ہدایت والے رستہ دکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ نہیں دکھا رہا ہے، تمہیں میں دکھاؤں گا۔ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا وقف ہونے والی گل یہاں انہوں نے کر دی۔ یا قوم، یا میری قوم، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، نقطہ نظر ہی مختلف ہو گیا۔ فرعون کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، اب یہ شخص دوسرا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں شامل ہو گیا، یہ جو تمہاری بادشاہت ہے، یہ جو تمہارے جو کر و فر ہے، یہ ایک برتنے کا سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے وہ ہے قرار پکڑنے کی، وہاں رہنا ہے، وہاں بسنا ہے، زندگی وہ ہے۔ یہ زندگی کا تو ایک یوں سمجھے ابتدائیہ ہے۔ من عمل سیئۃ، جو برائی کر کے جائے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ویسے یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس بندے کی جو بات کو نقل کیا ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں میں سے نہیں ہیں، تو وہ جو اپنا بندہ اتمام حجت کرتا ہے وہ ایک درجے کی کسر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کسر کو پورا کروایا ہے خود ان کے اپنے برادری کے بندے کے ذریعے سے، کہ اس نے پورے کھول کے بات جیسے رسول رکھتے ہیں اس طرح ان کے سامنے رکھتی ہے۔ فلا یجزا الا مثلہا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی بھلائی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں وہ دیے جائیں گے رزق بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، فلاح کی طرف، فوز کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے پکار رہے ہو دوزخ کی طرف، آگ کی طرف۔ یعنی جو مشورہ تم دے رہے ہو کہ چپ رہو نہیں بولو، فرعون کو غصہ آ رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو، جو اپنے برادری والے کہہ رہے ہوں گے، یہ مجھے آگ میں لے کے جانے والی بات ہے۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، تم وہ جو نہیں کہتے جی اڑتا تیر بغل میں نہ لو، اس وقت فرعون غصے میں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا، تو یہ ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا، تو دوزخ میں جانے کی ٹائم ہے۔ پھر تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے سمجھا رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم ہی نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس زبردست اور بخشنے والے کی طرف۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، کوئی شک نہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو دنیا میں بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے اس کی طرف بلانے کی، ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں اس کا کوئی وزن ہوگا، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا پھر کر جانا ہے اللہ کے ہاں، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو بے باک لوگ ہیں، جو پرواہی نہیں کرتے اللہ کی، جو حد سے نکلے لوگ ہیں، اسراف کرنے والے، وہی ہیں کہ جو دوزخی ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں نے آج تمہیں کہا ہے ایک دن تم اسے یاد کرو گے کہ کوئی ہمارا بہی خواہ تھا، خیر خواہ تھا، ہمدرد تھا، جس نے کچھ باتیں ہم سے کی تھیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھ آئیے اللہ سے دعا کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربانی، اپنے آپ کو یعنی بغیر کوئی وہ کیا لگی لپٹی رکھے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کر کے پھر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ واقف ہے ان سے۔ اب اس صدقے کا صلہ ہوا نا، صدقہ ہے نا یہ سارا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے بندہ کھڑا ہو گیا، یہ اس کا صدقہ ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو اس کے خلاف انہوں نے چالیں چلیں اللہ نے اس سے اسے بچا لیا، محفوظ کر لیا، نجات دے دی، بچا لیا اسے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، الٹا آل فرعون کو برے عذاب نے لپیٹ میں لے لیا، یہ بچ گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد یوں آتی ہے۔
अन्नारो योरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग है जिस पर वो पेश किए जाते हैं सुबह शाम। व यौम, यानी ये कब पेश, अभी भी पेश हो रहे हैं, यानी ये बरज़ख के दौरान आले फ़िरौन पर अज़ाब जारी है, सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। व यौम तक़ूमुस्सा, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फ़िरौन अशद्दल अज़ाब, उस दिन हुक्म होगा ए फ़िरौन के लोगों सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल हो जाओ। अब एक सूरह ये है जहाँ पे ये पता चला कि उस दिन उन पर अज़ाब सख्त तरीन होगा। सूरह फुरकान में आया था डबल हो जाएगा, युज़ाअफ़ लहुमुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, तो इसका मतलब पहले भी था। सूरह यासीन में हमने पढ़ा वो उस दिन कहेंगे कि जी हमें इस यानी सोने की जगहों से किसने खड़ा कर दिया, उसमें पता लगता है बीच में कोई अज़ाब नहीं है। तो इसमें तत्बीक एक तो वो मैंने उसी मौके पे कर दी थी कि वो ये है कि जब इंसान के सामने बड़ी मुसीबत आती है तो पिछली मुसीबत को भूल जाता है। और दूसरी एक मुमकिन बात ये भी हो सकती है कि ये जो कब्र का अज़ाब है ये बसूरत ख्वाब हो, सोए हुए ही थे लेकिन उस सोने में डरते रहे, आग पे पेश हो रहे हैं तो कांप रहे हैं। और ये आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात आदमी सचमुच में इतना नहीं घबराता जितना ख्वाब में घबरा जाता है, क्योंकि वो तो पीछे कुत्ता लग जाए दौड़ा भी नहीं जाता ना। वैसे तो बंदा हकीकी ज़िंदगी में तो भाग के कहीं किनारे लग जाता है, लेकिन ख्वाब में दौड़ा भी नहीं जाता है। और जब बेदार होता है तो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जाग गया हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा मुसीबत होती है। तो ये ना समझिए कि वो जो ख्वाब में तकलीफ़ होगी वो कोई कम तकलीफ़ होगी, वो भी बड़ी शदीद तकलीफ़ होगी। वइज़ यतहाज्जून फिन्नार, जब वो झगड़ा करेंगे आग में, अब ये दोज़ख में पहुँच गए, वहाँ आपस में अब उनका झगड़ा हो गया। फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ा, जो कमज़ोर लोग हैं वो कहेंगे लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों से जो गुरूर और तकब्बुर करने वाले थे, इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम तो तुम्हारे ताबे थे, फॉलोअर्स थे तुम्हारे। फ़हल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, तो आज तुम ये जो आग है इसमें कोई थोड़ा सा हिस्सा कम कर सकते हो? बहुत आज टेम्परेचर ज़्यादा है तो कोई थोड़ा चलें कोई 3-4 डिग्री कम हो जाए, कुछ कर सकते हो? दुनिया में भी मुसीबत आती थी तुम्हारी ही तरफ देखते थे, अल्लाह को तो नहीं पुकारते थे, तुम्हें पुकारते थे कि सैलाब आ गया है दौड़े आओ, ये हो गया है वो हो गया है, तो तुम्हें ही पुकार। अब यहाँ भी कुछ कर सकते हो। काल अल्लज़ीना इस्तकबरू, वो जो उनके सरदार थे, लीडर थे, वो कहेंगे इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, भाई क्या कर सकते हैं, हम भी इसी में गिरे हुए हैं, इसी में पड़े हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ने अपने बंदों के दरमियान अपना फैसला कर दिया। हकम, हुकूमत, हाकिम, आर्डर पास कर दिया है। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ज़ानत जहन्नम, उधर से मायूस होके अब वो नीचे सोचेंगे कि चलें दुनिया में वो मिला लेते थे ना सुपरिटेंडेंट जेल, कि जब मैं इक़्तिदार में होऊंगा तो तुम्हें नवाजूंगा, अभी मेरे ख्याल रखो। तो अब वो जो उधर जो है ना थोड़ा ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहेंगे जो जहन्नम के दरोगा होगा उससे, उदू रब्बकुम, ज़रा अपने रब से दुआ करो, युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, कि एक दिन के लिए हमारे अज़ाब में कुछ कमी कर दे। ये नहीं कि अज़ाब मतलब छुट्टी दे दे, इतवार की रेस्ट कर लें, ये नहीं, थोड़ी सा जो है ना कमी कर दे। कालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, वो जो दोज़ख के पर तय्युनात फरिश्ते होंगे वो उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे रोशन दलीलें लेकर? कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं आए थे? कालू फदू, वो कहेंगे दुआ करो। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों की दुआ नहीं है मगर खो जाती है, वो अल्लाह तक नहीं पहुँचती। दुआ उनकी पहुँचती है जिन्होंने पीछे मेहनत की हुई हो। अब आप समझ गए होंगे सारी बात। ये दुआ वाली सूरत है जिसमें यह बताया गया कि दुआ इबादत है। और वो कब, आपने ये भी तो सुना होगा ना कि दुआ करने से पहले कुछ सदका कर लो, कुछ इबादत, वो ये बात है। पहले अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक सीधा करो, मुखलिसीन लहुद्दीन। अब आपके अंदर से दुआ निकलेगी, आपको कोई रुकावट ही नहीं होगी, मांगने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं होगी। क्यों? आपसे जो हो सकता था आप कर चुके, अब आगे अल्लाह ने करना है। आप हिले ही ना और कहें कि अल्लाह तू कर, तो फिर दुआ करने का दिल भी नहीं करता। बिल्कुल एक सादा सी बात है, एक बच्चा है जिसने मेहनत की है और अपनी जितनी मेहनत कर सकता था वो कर ली, उसके बाद वो अल्लाह से भी मांगेगा कि अल्लाह इम्तिहान में जो है ना ज़्यादा नंबर आ जाएं, कुछ बेहतरी हो, हालात ठीक रहें। वो समझ में आती है बात। जिसने हाथ ही नहीं लगाया किताब को, तो वो आप सोचें दुआ मांगेगा या इस चक्कर में होगा कि कोई मिल जाए जिसको बूटी चलाए, कुछ इस तरह, वो इन चक्करों में होगा। तो आखिरत के बारे में भी हम बूटियां चलाने के चक्कर में होते हैं, कोई बाई हुक का बाई क्रूक, कोई सजियों कोई खबियों, किसी तरह जन्नत पहुंच जाएं।
سیدھی بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پوری طرح ڈیووٹ کریں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے دعا کریں، تو تب وہ اس دعا میں اثر ہوتا ہے، نہیں تو دعا کھو جاتی ہے، نہیں پہنچتی منزل مراد پر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پانچویں رکوع کا اختتام اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور یہ جو تفویض امر ہے، یعنی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ یہ ایک بلند مقام ہے، اور اسی کے ذیل میں پھر اگلی بات یہ بتائی کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، و یوم یقوم الاشہاد، جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے تو اس دن بھی مدد کریں گے۔ یعنی وہ تو سب سے بڑی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دیں اس سخت دن۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور بہت برا گھر ہوگا جس میں وہ بسائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ تو جو کتاب اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وارث اس امت کو بنایا۔ وہ کل ہم نے پڑھ لیا کہ پھر امت کے 3 حصے بن گئے۔ ہدیٰ و ذکریٰ لأولی الالباب، وہ کتاب سمجھانے کے لیے ہے اور اس میں یاد دہانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ مدد کا وعدہ، مدد ہونی ہے، کامیابی کا وعدہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ حق واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کا استغفار کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، صبح و شام۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں بحث و تمہیز کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر غرور اور تکبر۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنی عقل لے کے آتے ہیں۔ ما ہم ببالغی، وہ کبر جس کو وہ پہنچ نہیں سکتے، میں نے اپنے بارے میں ان کا گمان بالکل غلط ہے، ایک نفسیاتی پیچیدگی ہے جس کا وہ شکار ہیں، اپنے آپ کو صحیح سے پہچان نہیں سکے، اور ایک طرح کا جو ہے نا وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے۔ فاستعذ باللہ، تو اے نبی آپ اللہ کی پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، جو یہ اشکال ہے کہ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، اس کا جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین کا بنانا لوگوں کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، وہ زیادہ سخت کام ہے، تو وہ اگر ہو گیا تو لوگوں کو بنانا کیا مشکل ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نیک اعمال کرنے والے اور ایمان لانے والے اور بدکار برابر نہیں ہوتے۔ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم ہے جو تم سوچتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہ نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ جو سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، وہی بات ہے جو یہاں دوسری طرح کہی گئی۔ وہاں تو بندہ خود سوال کرے تو اس کو جواب میں یہ کہو، یہاں اللہ خود کہتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے مجھے پکارو، اوروں کو نہ پکارو، مجھے پکارو۔ استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اس میں یہ خاص طور پہ دیکھیں 2 قسم کی ضرورتیں ہیں۔ ایک ہمیں اپنے دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورتیں ہیں، بارش چاہیے، رزق کے سامان چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، تو یہ تو وہ دعا ہے جو کافر بھی مانگ سکتا ہے۔
اس کی پوری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری دعا ہے مدد چاہیے، مشکل کی گھڑی میں اللہ کی طرف سے ہاتھ پکڑنے کی استدعا ہے، کسی معاملے میں گائیڈنس چاہیے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے پہلے وہ قربانی کرنی پڑتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک ضرورت پوری کرنے کی دعا ہے، وہ دعا تو کافروں کی بھی پوری ہوتی ہے دنیا کی حد تک، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک دعا ہے ہدایت ملے، روشنی ملے، سمجھ ملے، گائیڈنس ملے، مشکل گھڑی میں استقامت ملے، صبر و استقلال ملے، اور یہ کہ مدد ملے اللہ کی طرف سے، یہ پھر اسی کی ہوگی کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں تقریباً سارے ہی مترجمین نے اور مفسرین نے عبادت سے مراد دعا ہی لی ہے، یعنی جو مجھ سے مانگنے کے معاملے میں اکڑتے ہیں کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں مجھ سے مانگتے ہوئے۔ اور عبادت کا لفظ دعا کے لیے لے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، بالکل ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، تو میں ان کو عنقریب ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ وہ بڑی فن خانے مجھ سے نہیں مانگتے تو میں انہیں ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ یعنی یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں جس سے مانگا جائے اسے وہ کوفت ہوتی ہے کہ کیا ہر دفعہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں مانگے بغیر تمہارے لیے اس نے رات بنائی جس میں تم تسکین حاصل کرتے ہو، آرام کرتے ہو، چین پاتے ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن بنایا دیکھنے کے واسطے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں بنتی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، ہر شے کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اب یہاں حاجت روا ہونا چاہیے نا، تمہاری ساری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے، جس نے بنایا ہے وہ پھر ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مگر وہی ہے، لا الہ الا ہو۔ فانا توفکون، تو کہاں سے تم الٹائے جاتے ہو، کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی، ٹھہراؤ کی جگہ بنا دیا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے۔ فاحسن صورکم، تو کیا خوب تمہاری تصویر بنائی، کیا خوب تمہارے نقش و نگار یا نقوش بنائے۔ ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا حاجت روا ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا مددگار ہے، حامی ہے، حمایتی ہے، مولا ہے۔ کدھر بھٹکے پھرتے ہو، کن کے آگے پیچھے گھوم کر ذلیل اور رسوا ہوتے ہو، اس کی طرف آؤ۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، پھر اب وہی نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اب یہاں وہی حاجت روائی والی بات آئے گی، مشکل کشائی والی بات آئے گی، مددگاری والی بات آئے گی۔ فدعوہ، تو اسے پکارو، اس سے مانگو، لیکن شرط مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اے اوکھئی گل کہہ گیا ہے، باقی سارا ٹھیک ہے، پچھلیاں گلنا ساریاں ٹھیک ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والا کام جڑا نا اے ٹھیک نہیں ہے گا، لیکن یہ کہ یہ شرط ہے، مانگنے کی شرط یہ ہے اسے پکارو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کر کے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارا شکر ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں، پوجوں، مانوں ان کو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن سے تم مانگتے ہو، جنہیں تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب سے میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آئی ہیں، روشن دلائل آ گئے ہیں تو مجھے روک دیا گیا اس سے۔
وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں. وہی مخلصین لہ الدین کا ایک نیا انداز ہے فرما بردار ہو جانا. هو الذی خلقکم من تراب وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ پھر اس مٹی کا کر دیا نطفہ بوند یا وہ جو بھی ذرہ ہے. ثم من علقۃ پھر اس نطفے سے کر دیا علقہ. ثم یخرجکم طفلا پھر تمہیں نکالا بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری شدت کو زور کو جوانی کو اور دیواروں کو مکے مارنے کی عمر کو. ثم لتکونوا شیوخا اور پھر تم ہو جاؤ بوڑھے شیخ کبیر ہو جاؤ. ومنکم من یتوفی من قبل اور تم میں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں بڑھاپے کو نہیں پہنچتے جوانی میں چلے جاتے ہیں یا جو ہے وہ لڑکپن میں چلے جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى یہ سارا اس نے اس لیے کیا تاکہ تم ایک طے شدہ عمر کو پہنچ جاؤ وقت مقررہ تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سوچو اتنے مراحل زندگی میں آئے تو کوئی آگے بھی ہے یا نہیں ہے غور کرو. هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. دیکھیے تھوڑا سا ہی فرق ہے. ایک ملحد کہے گا کہ میں خود سے زندہ ہوں اور جب حادثہ ہوتا ہے دل ختم ہو جاتا ہے گردے مک جاتے ہیں بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بوڑھا ہوتے ہیں اعتدال نہیں رہتا عناصر میں بندہ ختم ہو جاتا ہے تو خود ہی جیتا ہوں خود ہی مرتا ہوں. اور ایک مومن یہ کہے گا نہیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے اللہ مارتا ہے. یہ ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومنی کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو بس اس سے کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے. یہ جتنا دیر قاری حضرات غنہ کرتے نا اتنی دیر بھی نہیں لگتی اس سے بھی پہلے ہو جاتے ہیں. کن فَيَكُونُ نہیں ہوتا بس کن کے ساتھ ہی فَيَكُونُ ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ کیا آپ نے غور نہیں کیا وہ ان لوگوں پر کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں بحث و نزاع کرتے ہیں. انا یصرفون کہاں سے الٹائے جاتے ہیں یعنی سیدھا چلتے چلتے الٹے کی طرف چل جائیں یعنی جیسے معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور آگے جا کے وہ اس نے کوئی خرابی پیدا کر دی. وہ جیسے بچہ میتھ کا سوال کر رہا ہو نا سارا جو ہے نا عمل ٹھیک کرتے کرتے آخر میں جا کے کوئی چول مار کے تو سارا وہ گڑبڑ کر دے پھر اسے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے الٹا ہو گیا ہوں. تو یہ کہاں سے الٹے ہوئے جا رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وہ لوگ کہ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا وبما ارسلنا بہ اور جو ہم نے بھیجا اس کو جھٹلایا رسولنا اپنے رسولوں کو جو دے کے بھیجا یعنی جو کتاب دے کے بھیجی اس کو انہوں نے انکار کیا. فسوف یعلمون جلد انہیں لگ پتہ جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم جب ان کے گردنوں میں توق پڑیں گے والسلاسل اور زنجیریں ڈالی جائیں گی یسحبون گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھولتے پانی میں ثم فی النار یسجرون پھر جھونک دیے جائیں گے آگ میں. ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون پھر ان سے کہا جائے گا تم اس حالت کو پہنچ گئے ہو جن کے وفادار تھے وہ کہاں ہیں جن کے لیے مرتے تھے دنیا میں اور غصہ کرتے تھے جن کے لیے غیرت کھاتے تھے جن کی کہاں ہیں تمہارے وہ شریک من دون اللہ کو چھوڑ کر. قالوا ضلوا عنا کہیں گے ہم سے گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ کہیں گے ہم کسی شے کو پکارتے ہی نہیں تھے یعنی جن کو پکارتے تھے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا. کذالک یضل اللہ الکافر اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. شیطان انہیں سہانے سپنے دکھاتا ہے سبز باغ دکھاتا ہے ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی وہ سراب ہوتے ہیں غرور ہوتا ہے. زخرف القول غرورا اور وہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو سراب کے سوا کچھ نہیں ہوتا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق یہ کیوں ہوا اللہ نے تمہیں کیوں گمراہ ہونے دیا اس لیے کہ تم زمین میں اتراتے پھرتے تھے ناحق. وبما کنتم تمرحون اور اس لیے کہ تم زمین میں اکڑتے تھے تمہارے اندر تکبر تھا. اور تکبر وہ شے ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی کبر میری چادر ہے اور جو کبر اختیار کرتا ہے وہ میری چادر کھینچتا ہے. یہ عرب میں کسی کی بے عزتی کرنے کا آخری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی جو کندھے کی چادر ہے وہ اس سے چھین لی جائے کھینچ لی جائے اتار لی جائے. تو یہ گویا وہ میری توہین کرتا ہے میری تذلیل کرتا ہے جو کبر اختیار کرتا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا.
حالانکہ اس کی خوشبو کوسوں دور سے آ رہی ہوگی لیکن وہ اس کی خوشبو نہیں پا سکے گا، اتنا جنت سے دور رکھا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے، یہ کبر تھا، یہ اندر جو بیماری تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت سے محروم کر دیا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ دوزخ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی پھر صبر کیجئے، آپ کا وعدہ سچا ہے، کامیاب آپ ہوں گے، یہ متکبرین کامیاب نہیں ہوں گے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تو جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں، آپ کی زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے، وہ مصیبت ان پر ٹوٹ پڑے آپ کی نگاہوں کے سامنے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور اس کے بعد ان پر عذاب آئے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے، اصل حساب تو یہاں ہوگا، وہاں تو سب کے سامنے ہوگا پھر جو ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے جن میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، واقعات بیان کیے آپ کے سامنے، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کے واقعات آپ کے سامنے ہم نے بیان نہیں کیے، جیسے کہ بعض اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ وہ تو روایات ہیں کہ 313 رسول آئے ہیں اور 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء آئے ہیں، تو قرآن مجید میں کتنوں کا ذکر ہے، تو بہت سے وہ ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے واقعات بیان نہیں کیے۔ وما کان لرسول، کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دیتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کا اذن تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا اذن تھا، اپنے بل بوتے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو جب اللہ کا فیصلہ آیا یعنی عذاب کا، تو ان کا معاملہ چکتا کر دیا گیا انصاف کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، تو جو جھوٹ کرنے والے لوگ تھے، جھوٹے بیانیے بنانے والے لوگ تھے، جو ہماری آیات کو ہرانے کے لیے جھوٹ گھڑنے والے لوگ تھے، وہ سب خسارہ پا گئے، اس طرح وہ خسارے سے دوچار ہوئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، مویشی ہیں جن کے اوپر جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعضوں کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ ان پہ اوپر بیٹھ کر تم وہاں تک پہنچو جو تمہارے سینے میں ہے، یعنی جو ارادہ کیا ہے کہیں کسی منزل پر جانے کا تو ان پر سوار، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر سوار ہو کر پہنچو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم اٹھائے جاتے ہو ان کے اوپر بھی اور کشتیوں کے اوپر بھی سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، انہیں نہیں مانو گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، جنہوں نے نافرمانی کی، رسولوں کی بات کا انکار کیا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوۃ، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اکثریت میں تھے، یہ تو تھوڑے سے ہیں، وہ بہت تھے، اور ان کی طاقت ان سے بہت بڑھ کر تھی۔ وآثارا فی الارض، اور زمین کے اندر انہوں نے بہت نشانیاں چھوڑیں، تعمیرات کیں، محلات بنائے، کھیتی باڑی کی، لیکن وہ کیوں اس عذاب سے دوچار ہوئے؟ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جب ہمارا عذاب آیا تو جو کچھ انہوں نے کمائی کر رکھی تھی، جو دفاعی ساز و سامان جمع کر کے رکھا تھا، وہ ان کے کسی کام نہیں آیا۔ جو دولت جمع کر رکھی تھی کسی کام نہیں آئی، جو اقتدار تھا کسی کام نہیں آیا، ملیا مٹ ہو گئے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ یہ ہے سٹوری۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، تو جب ان کے پاس آئے ان کے رسول، ان کے پیغام رساں کھلی نشانیاں لے کے، بالکل صاف سمجھ میں آنے والی باتیں لے کر، فارغوا بما عندهم من العلم، یہ ہے وہ کبر جس کا پیچھے ذکر آیا، وہ اترانے لگے اس سمجھ پر جو انہیں حاصل تھی۔ جیسے آج آپ دیکھیں نا، جو تھوڑا سا کوئی جو ہلکی پھلکی فزکس ہی پڑھ لے تو وہ زمین پہ لگتا ہی نہیں، کہتے ہیں یہ مولوینوں کے پتہ ہے جی، ہم نے تو دنیا دیکھی ہے۔ وہ ایک اپنے پرویز ہود بھائی صاحب کو ہی دیکھیں نا، تو یہ تو ایک بندہ جو ہے نا، چلیں وہ بولنے والا ہے تو مشہور ہو گیا، خناس تو سب کے دلوں میں یہی ہوتے ہیں۔ آگے سورہ زخرف میں نہیں بلکہ وہ سورہ احقاف میں وہ قصہ آئے گا
کہ وہ جو زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے نا، وہ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں کہ تم کیا میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، قیامت ہوگی قیامت ہوگی. کوئی قیامت ویامت نہیں ہونی، پرانے لوگوں کی کہانیاں سنا کے خود ہی پاگل ہوئے، سنو ہی پاگل کر دے ہو. تو یہ جو خناس دن کے دلوں میں ہوتے ہیں، اپنی سمجھ، علم، وہ کوئی ڈگری کا زوم، تو جن کو وہ ہو جاتا ہے نا، پھر ان کی سمجھ اللہ غرق ختم کر دے، سلب کر لیتا ہے. تو جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، واضح کھلی نشان، صاف صاف نشانیاں جس سے ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جاتی. یہ کیوں نہیں سمجھے؟ فارغو بما عندہم من العلم، جو ان کے پاس علم تھا، سمجھ تھی، جو کچھ بھی تھا، اس پر وہ نازاں ہو گئے، اترانے لگے، اکڑنے لگے اس کی بنیاد پر. اور یہ غرہ، ویسے وہ مثال ان کی آ گئی ہے فزکس والوں کی، یہ غرہ سب کو ہوتا ہے. اور جو 4 کتابیں فقہ کی پڑھ لیں، وہ نہیں تھمی جانا، ٹک ٹک آسمان نو وجنا، تو وہ بھی کہیں قابو میں نہیں آتا. میرے پاس علم ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کو قرآن کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اتھے رکھ. وہ یہ سچ مچ ایسی، یہ میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ سنی ہوئی باتیں جو ہم نے سنی ہیں، جھیلی ہیں. آپ کو قرآن کے علاوہ آتا کیا ہے؟ ہمارے پاس علم ہے. ٹھیک ہے بھائی، اب اس کے بعد تو پھر آگے تو بات کرنے کی رہتی نہیں ہے نا، کہ جو کہے کہ بھئی قرآن سے اعلیٰ علم ہے ہمارے پاس. یہ وہ سمجھ خناس ہے سمجھ کا، اور غرہ ہے علم کا، کو جو انسان کو برباد کرتا ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور یہ دستور رہا ہے. وہ لوگ جنہیں متقی ہونے کا بہت زوم ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جن کے سامنے جب اس طرح کی بات آتی ہے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. یہ بڑے آئے جی، یہ دنیا بدلنے چلے ہیں. کیا پدی کا شوربہ، اور یہ دنیا بدلنے چلے ہیں. کہتے ہیں انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو مذاق اڑاتے ہیں. کل بھی اڑاتے تھے، آج بھی اڑاتے ہیں. اور ہر وہ بندہ جس کو علم کا غرہ ہو، وہ یہ کام کرتا ہے. تو یہ ساری قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، ان کے پیچھے یہ خرابی تھی. اصل خناس ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم جیسا سمجھداری کوئی نہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ زمینی حقائق کے خلاف ہیں. یہ جو ہے نا، یہ میچنگ نہیں ہے دنیا کے حالات کے ساتھ. اس لیے مذاق اڑاتے تھے. فلما رأوا بأسنا، تو جب ان سمجھداروں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، سارا علم ہوا ہو گیا. فوراً جادوگروں کی طرح گرے سجدے میں، ہم ایمان لائے اس اللہ پر جو اکلوتا ہے. سب کو چھوڑتے ہیں، اب اللہ والے ہوتے ہیں. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. اور جو ہم نے شریک بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ مکابر والے ہوں کہ اکابر والے ہوں، ان سب سے ہم اب انکار کرتے ہیں، لا تعلق ہوتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کی مانتے ہیں. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ. تو ان کے ایمان نے پھر انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب نگاہوں کے سامنے آ گیا، اب توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ غفار ہے، وہ جو ہے نا غفور ہے، لیکن کب ہے؟ وہ مہلت تمام ہونے سے پہلے ہے. جب وہ عذاب سامنے آ گیا، اب توبہ نہیں قبول ہوتی. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں کے درمیان جاری ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. تمام ناشکر، وہ جو اللہ نے نعمت دی، جو علم دیا، جو سمجھ دی، اس پر اللہ کا شکر واجب تھا اور اللہ کی آیات کے آگے سرنڈر کرنا تھا. وہ نہیں کیا تو وہ یہ ناشکرے. ایسے ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور وہ خسارہ میں چلے گئے، نقصان اٹھایا انہوں نے.